یہ ہے کہ ہم کرنے نہیں دیں گے دھاندلی. ہمارا ہم نے مستعدی سے ہم نے اس کی جو ہے پولنگ ایجنٹس اور ہم نے وکلاء کو ہم نے جو ہے یہ تفویض کیے ہیں ان کو فرائض, اور ہم نے پہلے ہی آپ کے توسط سے بھی میں نے بتا دیا کہ کیا پلاننگ ان کی ہے, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی متنبع کر دیا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس سے احتراز کیا جائے گا. دیکھیں جتنی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس ہوگا, اور ہم آخری لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان میں کیوس کا جو ہے شاخسانہ کا ہم برداشت کریں گے, یا ہم چاہیں گے کہ ایک افراتفری ہو, بد نظمی ہو, پاکستان کو نقصان پہنچے. پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہی ملک کی سٹیبلٹی مضمر ہے. اگر معاشی ہم نے استحکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم من پسند حکومت نافذ کر کے اور من پسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے, تو میرے خیال میں وہ پھر دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز, وہ کسی اور دنیا میں, اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو. کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں, وہ نہ حکومت چل سکتی ہے, معاف کیجیے گا, نہ ریاست چل سکتی ہے. آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم کی اور بے انصافی کی ریاست نہیں چلا سکتی. اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا, تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. 2 دوزخ میں جائیں گے. 2 ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا, اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا, اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی, اور شہد کی مکھیوں نے, حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے, لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی, کالا سیاہ, اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا, اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے. اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا, اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے. اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں, یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں, یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی, اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے. یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا, اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے, جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں, اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا, لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا, جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں, تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا, جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا, جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی, اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا, وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس, یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا, یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے, توہین ہے. کسی نے ایکشن لیا, وہ کرمنل ٹریسپاس تھی, وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا, وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا, وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا, وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی. کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟
ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں. کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا, اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا. اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو, اور سزا بھی حد سزا, 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں. محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے. سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی, مگر وہ 2017 تھا, آج 2024 ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, اسٹیٹ کاؤنسل, ایڈوکیٹ جنرل, ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں, تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے, لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے, اور میکسیمم سزا کروائی گئی. اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل, مجھ سے پوچھے. اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں. رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے, سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے.